بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوم سٹی، ایک ایسا شہر بسانے کی خواہش جہاں وہ چیزیں ہوں جو دنیا کے تصور میں بھی نہ ہوں۔ یہاں مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے: حیراں ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallah, la ilahe illallah. یہ شہر بھی کچھ ایسی ہی حسرتوں کا شہر ہے جو اس وقت کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ شہر جسے دنیا کا ایک منفرد منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے، اس کی ترتیب کچھ ایسے ہے کہ یہ 170 کلومیٹر طویل 200 میٹر چوڑی ایک لائن میں بسایا جائے گا۔ اس کا ٹوٹل رقبہ 26,500 اسکوائر میٹر ہے۔ یہ آج کے جدید شہر نیو یارک سے 35 گنا بڑا شہر ہوگا، جس میں آبادی کا تخمینہ 90 لاکھ لگایا گیا ہے۔ 24 اکتوبر 2017 کو محمد بن سلمان نے اس کا اعلان خود کیا اور اس کی تکمیل کے لیے 2025 کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ یہ محمد بن سلمان کے 2030 پلان کا حصہ ہے۔ صوبہ تبوک میں واقع یہ شہر سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ہوگا، جس کے سامنے مصر ایک طرف، اردن اور اسرائیل ایک طرف ہوں گے، اور یہ ریڈ سی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے۔ اس شہر کی خصوصیات کچھ یوں ہیں کہ اس شہر میں چلنے والی انڈر گراؤنڈ ٹرین کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ یہ شہر کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک کا فاصلہ 20 منٹ میں طے کرے گی۔ اس کا اپنا چاند ہوگا۔ اس میں گاڑیاں یا ٹریفک نہیں چلے گی، بلکہ اس کی بجائے ہوا میں اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی۔ کام کے لیے روبوٹس ہوں گے جو ہاسپٹلز، فیکٹریوں، ریسٹورانٹ، گھروں اور شاپنگ مال میں کام کریں گے۔ وقت کے ساتھ روبوٹس اتنے بڑھ جائیں گے کہ شاید آبادی سے بڑھ جائیں۔ اس میں استعمال ہونے والی انرجی اور واٹر سپلائی 100% رینیویبل ہوگی، یعنی یہ پولوشن فری سٹی ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک تجارتی مرکز بھی ہوگا جو کہ مکمل طور پر پانی پر بنایا جائے گا، اور یہ 7 کلومیٹر رقبے پر مشتمل مرکز ایک پانی پر تیرتا ہوا مرکز ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہوگا، اور اس پر خرچ ہونے والی رقم کا تخمینہ 500 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا اس شہر کا چھوٹا سا تعارف۔ اب آئیے اس شہر کی اس بھیانک شکل کی طرف جو دنیا سے چھپائی جا رہی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اس شہر میں سعودی عرب کے قانون لاگو نہیں ہوں گے، یعنی اسلامی قانون کا اطلاق اس شہر پر نہیں ہوگا۔ اس شہر کو شروع کرنے سے پہلے نیوم میں اس وقت اسرائیل کے صدر نیتن یاہو کے ساتھ محمد بن سلمان سیکرٹ میٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کچنر نے بھی محمد بن سلمان سے کافی ملاقاتیں کی ہیں۔ کیا یہ ملاقاتیں اس لیے تھیں کہ محمد بن سلمان ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے جس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو اس میں شام، اردن، لبنان، مصر، عراق اور سعودی عرب کا بہت بڑا حصہ شامل ہے، اور یہ اسرائیل کے اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اس لیے اسرائیل کے قریب ہے کہ جب چاہے اس کو ہڑپ کرے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر خرچ ہونے والی رقم سعودی عرب کی ہے، جو بعد میں اسے کنگال کر دے گا، مگر اسرائیل کا مستقبل مالا مال کر دے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو جمال کشوگی، وہ صحافی جسے ترکی میں سعودی قونصلیٹ میں قتل کر دیا گیا، اس شہر کے مطابق اس کے ریمارک سنیے۔ Something other than women driving. NEOM project, this futuristic city that he is planning to invest $500 billion in it. What if it goes wrong? It could bankrupt the country. اس کے مطابق اس شہر کی لاگت بالآخر سعودیہ کو مالی لحاظ سے تباہ کر دے گی۔ اور دوستو،
यूं इसराइल का अपने तमाम हमसायों को मुआशी लिहाज से तबाह करके उसकी चढ़ाई करने के अज़ाइम को बहुत आसान कर देगा। यकीन ना आए तो इस वक्त इसराइल के इर्द गिर्द मौजूद मुसलमान मुल्कों और उनके हालात को देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमें मायूस नहीं होना। ये दुनिया जब से बनी है इसने बहुत से फिरौन, शद्दाद, कारून और बादशाह देखे, जिन्होंने बड़े बड़े महल, किले, शहर, यहां तक कि जन्नत तक बनाने की कोशिश की, मगर अंजाम क्या हुआ? दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिए गए। दोस्तों, आप अगर यहूदियों के इस शहर के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग देखें तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक नुक्ते पर मुश्तमिल थी कि इस शहर में इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जहां इस्लामी निज़ाम होगा वहां फतह उनकी तो क्या, पूरी दुनिया के बस की बात नहीं। और ये बात उन्होंने मुसलमानों की तारीख से ज्यादा सीखी है। इसलिए कहता हूं, अपनी कौम को जगाओ और इस्लामी निज़ाम चाहिए टॉप ट्रेंड बनाओ, क्योंकि हमारे जीतने के तमाम रास्ते इस निज़ाम से जुड़े हैं। या अल्लाह, हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, मेरे लिखने या बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सकें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।